دوستو اس ویڈیو میں آج سے ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر آنے والے عظیم طوفان کے بارے میں جانیں گے، جس کو طوفان نوح بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ طوفان کیوں آیا؟ اس بلند ترین طوفان میں ایک کشتی باقی رہ گئی تھی، جس میں کچھ لوگ باقی رہ گئے تھے، اور ان لوگوں نے اس خطرناک طوفان سے کیسے خود کو بچا لیا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں اس واقعے سے آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم، جرنی ٹو اینڈ کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولادیں اس روئے زمین پر خوب پھلی پھولیں، لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول چکے تھے، اور ایک خدا کے بجائے انہوں نے مٹی اور پتھروں کے کئی خدا بنا لیے اور ان کو پوجنے لگے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ان کے گھروں میں بھی بت رکھے ہوئے تھے۔ ابلیس یعنی شیطان نے بنی نوح انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کر لیا تھا۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام اور پیغمبروں کی تعلیمات کو بھول چکے تھے، چنانچہ اللہ عز و جل نے اسی قوم میں سے ہی ایک نیک شخص حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کے والد کا نام لمک تھا، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیست علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پہلے رسول ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے ان کی تبلیغ کی۔ آپ پر کتابیں نازل ہوئیں، اور سب سے پہلے آپ کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و رواح میں آباد تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کی وحدانیت اور عبادت کے لیے دعوت دی۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا، میں تم لوگوں کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم لوگ اسی کفر و شرک میں مبتلا رہے تو مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ عذاب میں رہو گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اس تبلیغ میں آپ علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا اور آپ کی دعوت کا انکار کیا، اور ان بدبختوں نے آپ علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم اپنی اس تبلیغ اور دعوت سے باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر زخمی کر دیں گے۔ اس زمانے کے لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوا کرتی تھی، لہٰذا بعض روایتوں کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کافی لمبی عمر پائی۔ آپ نے اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کی اور بھرپور کوششیں کی کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز آ جائیں اور ایک خدا کی عبادت کریں، مگر ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس قوم میں چند غریب لوگ تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کی تعداد 70 یا 80 کے قریب تھی۔ جب درس توحید دیتے دیتے کافی عرصہ گزر گیا تو ان پر کوئی اثر نہ ہوا، تو ان کی مخالفت اور دشمنی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اللہ نے اپنے نبی کی اطمینان کے لیے ان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ جن کی قسمت میں دولت ایمان تھی وہ ایمان لا چکے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا۔ آپ غم زدہ نہ ہو، اب مہلت کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں، ان کی تباہی کا مقررہ وقت آ پہنچا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ۔ انہیں ہلاک کرنے کا ایک مقررہ وقت طے ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے ہی ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حکم ملتے ہی حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لکڑیوں سے تختہ بنانے کا ہنر بخشا تھا۔ آپ نے لکڑیوں کو کاٹ کر تختہ بنانا شروع کر دیا۔ جب اس قوم کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو لکڑیوں کا تختہ بناتے دیکھا تو آپ کا مذاق اڑانے لگ گئے اور کہنے لگے، کیا تم نبوت چھوڑ کر لکڑہارے بن گئے ہو؟ اور یہ جو تم کشتی بنا رہے ہو، کیا یہ زمین پر چلے گی؟ یہاں تو کوئی دریا یا سمندر نہیں ہے۔ بلا شبہ آپ علیہ السلام کا طرح طرح سے مذاق اڑایا جاتا، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر کیا۔ اس کے جواب میں صرف یہی فرماتے، اے نافرمانو، آج تو تم لوگ میرا مذاق بنا رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب طوفانی شکل میں آئے گا تو پھر تم لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلے گا، مگر افسوس اس وقت تمہاری کوئی معافی قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا حکم ہوا تو اللہ نے حکم دیا، جانوروں کا ایک ایک جوڑا اس میں رکھ دو، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں بھی اس میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق ان سب کو اس کشتی میں سوار کر لیا اور عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ آخرکار طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر ایک کونے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی تیز بارش زمین کی ہر ایک شے کو بہا کر لے گئی، گویا قیامت کا منظر تھا۔ کشتی پہاڑ کے جیسے اونچی لہروں پر تیرتی رہی،
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہے۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے نے کہا، ابا جان، آپ میری فکر نہ کرو، میں ابھی سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس اثنا میں پانی کی ایک اونچی لہر ظاہر ہوئی اور وہ اس لہر میں غرق ہو گیا۔ طوفان نوح میں پانی کی لہریں اس قدر اونچی تھی کہ ان لہروں نے پہاڑوں کو بھی چھپا لیا۔ زمین پر کوئی بھی چیز زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نیست و نابود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجود تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کے بلند و بالا لہروں پر تیرتی پھر رہی تھی۔ روایتوں کے مطابق اس کشتی میں 80 کے قریب لوگ موجود تھے اور ہر ایک شخص کے ساتھ ان کا کنبہ بھی موجود تھا۔ یہ لوگ کشتی میں تقریباً 150 دن رہے۔ اس کے بعد اس کشتی کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا، جہاں وہ کشتی جا کر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اہل زمین کی خبر لینے کے لیے ایک کوے کو بھیجا۔ کوے نے زمین پر مردہ دیکھے تو ان پر چھپٹ پڑا اور تاخیر کی، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا۔ کبوتر ایک زیتون کے پتے کو لے کر آیا اور اس کے پاؤں کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ زمین سوکھ چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور ایک بستی کی تعمیرات شروع کروائی جس کا نام سمانین رکھا، اور پھر یہاں سے نسل انسانی کی دوبارہ شروعات ہوئی۔ یونان، مصر، ہندوستان اور چین کی قدیم مذہبی کتابوں میں ایسی روایات تفصیل کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک عظیم سیلاب کا ذکر ہے۔ زیادہ تر کتابوں میں ایک کشتی کا تذکرہ ملتا ہے جس کے ذریعے بچ جانے والوں نے نسل انسانی کو جاری رکھا۔ اے نوح، کشتی سے اترو، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ والوں پر رہیں گی، اور دوسری جماعت یہ ہے کہ ہم دنیا میں انہیں نفع پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ بے شک یہ دنیا طوفان ہے، شیطان بھٹکانے والا ہے، اور انبیاء کرام کشتی نوح ہیں۔ جس نے ان کی پیروی چھوڑ دی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنان کی طرح ہلاک ہوا، جبکہ اس طوفان سے محفوظ وہی رہے جو کشتی نوح میں سوار تھے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ ہم ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔